ایک خوشگوار شام تھی۔ آسمان پر ہلکی سنہری روشنی چھائی ہوئی تھی۔ حسن علی اپنے دادا ابو کے ساتھ گھر کی صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران حسن نے ایک قطار میں چلتی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں دیکھی۔ دادا ابو، یہ چیونٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ دادا ابو مسکرائے اور بولے، بیٹا، چیونٹیوں کی دنیا بہت خاص ہے۔ آؤ میں تمہیں ان کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ دادا ابو بولے، چیونٹیاں زمین کے نیچے گھر بناتی ہیں۔ وہ اپنے بل کو کمرے، سٹور اور راہداریوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ ہر چیونٹی کا ایک کام ہوتا ہے۔ حسن نے حیرت سے پوچھا، یعنی چیونٹیوں کے بھی کمرے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل، دادا ابو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ بہت صفائی پسند بھی ہوتی ہے۔ دادا ابو نے کہا، چیونٹیاں ہمیشہ ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ اگر ایک کو کھانے کا ذرہ ملے تو وہ دوسرے ساتھیوں کو بلا لاتی ہے۔ حسن نے خوش ہو کر کہا، واہ، یہ تو انسانوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ دادا ابو نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل بیٹا، یہی چیونٹیوں کا سب سے بڑا سبق ہے، اتحاد۔ دادا ابو نے کہا، چیونٹیوں کے پاس سپاہی بھی ہوتے ہیں جو انہیں خطرے سے بچاتے ہیں۔ کچھ چیونٹیاں ڈنک مارتی ہیں اور کچھ اپنے جبڑوں سے دفاع کرتی ہیں۔ حسن نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، کیا چیونٹیاں لڑ سکتی ہیں؟ ہاں، اور وہ اپنی ملکہ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر دیتی ہے۔ دادا ابو نے کہا، جب گرمیوں میں ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، چیونٹیاں سردی کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ دانہ دانہ اکٹھا کرتی ہے تاکہ سردی میں کھا سکے۔ حسن نے سر ہلا کر کہا، تو ہمیں بھی ہمیشہ مستقبل کی تیاری کرنی چاہیے نا؟ دادا ابو نے کہا، ہمیں چیونٹیوں سے سبق لینا چاہیے، محنت، اتحاد، صفائی اور منصوبہ بندی۔ حسن نے دادا ابو کا ہاتھ تھاما اور بولا، دادا ابو، آپ میرے ہیرو ہیں۔ آسمان پر شام کا رنگ گہرا ہو چکا تھا۔ دور اذان کی آواز سنائی دی اور دونوں ہاتھ پکڑے گھر کے اندر چلے گئے۔